إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک مالک ارض و سما خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہو پیغمبر بحر و بر شافی عروض جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ انتہائی معروف ایک حدیث ہے، محبت رسول کے حوالے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں کہلا سکتا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں کہلا سکتا جب تک اپنے ماں باپ، اپنے اہل و عیال والناس اجمعین، یہاں تک کہ دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کر وہ محبوب محمد مصطفیٰ بنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اولاد کی محبت بھی دل میں ہوتی ہے، بے پناہ ہوتی ہے، والدین سے محبت بھی بے پناہ ہوتی ہے، ہونی چاہیے۔ مال و دولت کی محبت بھی انسان کے سینے میں موجود ہوتی ہے، گھر بار کی، اپنی گاڑی کی، لیکن ان تمام محبتوں سے بڑھ کر مجھے اور آپ کو محبت کرنی ہے محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے ماں باپ کی محبت آ جائے، اہل و عیال کی محبت آ جائے، اولاد، کنبے اور قبیلے کی محبت آ جائے، تو میں اور آپ
کامل ایمان والے نہیں کہلا سکتے۔ مکمل ایمان والا، کامل ایمان والا وہی کہلائے گا کہ جو دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت اللہ کے نبی سے کرتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اب آگے ایک اور چیز ہے، اور وہ ہے انسان کی اپنی جان۔ جان کسے عزیز نہیں ہوتی؟ اپنا نفس کسے عزیز نہیں ہوتا؟ اس کو صحت مند رکھنے کے لیے، تندرست رکھنے کے لیے، توانا رکھنے کے لیے کتنی تگ و دو کرتا ہے، کتنی جد و جہد کرتا ہے، کتنی ایسی چیزیں کھانے پینے کی انسان خود ترک کر دیتا ہے کہ یہ مضر صحت ہے، حالانکہ اس کو ڈاکٹر سے نہیں کہا ہوتا، کوئی بیماری نہیں ہوتی، لیکن اپنی صحت کی پرواہ کرتے ہوئے ایسی چیزیں کہ جو مضر صحت کہلاتی ہیں اس کو بھی ترک کرتا ہے۔ اپنی جان کے اوپر پیسہ لگانا، اپنے نفس کو ٹھیک رکھنے کے لیے پیسہ لگانا، یہ سب انسان کرتا ہے، لیکن فرمایا کہ اس نفس سے بھی زیادہ اور اپنی جان سے بھی زیادہ تمہیں محبت رکھنی ہے محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ اور میں اندازہ لگا لیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا میرا اور آپ کا کیا انداز ہونا چاہیے۔ امیر عمر نے کہا تھا نا رضی اللہ تعالیٰ کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے محبت و شفقت کے ساتھ حضرت عمر کے ہاتھ کو تھاما تھا تو عمر بڑے خوش ہوئے تھے، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ عمر کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ ظاہر ہے کیا منظر ہوگا، اور عمر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ تو نہ ہوگا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی کے مسرت کے اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی، میں اپنے مال سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنی اولاد سے، اپنے کنبے اور قبیلے اور برادری سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، مومن کہلانے کا حق نہیں رکھتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت مجھ سے نہ کر لے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے آگے، پیغمبر علیہ السلام کی تعظیم، ادب و تکریم اور احترام کے آگے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ناموس کے سامنے اپنی جان تک کے قربان پیش کرنے کے لیے جب جستجو پیدا ہو، فرمایا وہ تک تم کر دو، تب تم کامل ایمان والے اور مومن کہلاؤ گے۔ فوراً جیسے ہی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر نے سنی تو ایک مومن کا شیوہ یہی ہے، ایک مومن کا انداز یہی ہوتا ہے کہ وہ فوراً سر تسلیم خم کرتا ہے۔ عمر نے فوراً کہا، اللہ کے رسول اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت میں آپ سے کرتا ہوں۔ اور یہی انداز ہونا چاہیے ایک ایمان والے کا، یہی انداز ہونا چاہیے مومن کا، یہی انداز ہونا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے کا، کہ جیسے ہی حدیث سنتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان سنتا ہے، اس کو فوراً ہی سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ تو یہ محبت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے، اور محبت کا انداز اللہ اکبر ہے۔ چند ایک واقعات صحابہ اکرام کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک معروف واقعہ ہے کہ وہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قاصد بن کر، ایک سفیر بن کر، وہ شخصیت عروہ ابن مسعود الثقفی کے بعد میں جو مسلمان ہو چکے تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی، لیکن جس وقت یہ مسلمان نہیں تھے، دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، اس وقت جب یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کفار کی طرف سے سفیر بن کر آئے، اور جب واپس اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کے بعد وہ وہاں پہنچے تو لوگوں نے پوچھا، کفار قریش نے پوچھا، بتاؤ کیا معاملات طے پائے، کیا باتیں ہوئی ہیں، ہمیں سمجھائیے کہ آپ نے کیا کیا شقیں طے کی ہیں۔ اس موقع پہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جو باتیں طے ہوئی یا جو کچھ وہاں پہ گفتگو ہوئی اس کا خلاصہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، لیکن پہلے یہ سن لیجئے کہ وہ منظر
جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، اس منظر کو میں سب سے پہلے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار پر گیا، بڑے بڑے شہنشاہوں کے دربار پر گیا، بڑے بڑے حکمرانوں کے دربار پر گیا، لیکن جب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا اور میں نے جو منظر دیکھا کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے یعنی صحابہ ان سے جتنی محبت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کے ماننے والے کسی کا اتنا ادب و احترام کرتے ہوں جتنا ادب و احترام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام کا کرتے ہیں۔ اچھا، آپ نے دیکھا کیا؟ فرمایا میں نے منظر یہ دیکھا کہ جب ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے اور ان کے جسم سے، ان کے اعضاء سے جو وضو کا پانی ٹکرا کر زمین پہ گر رہا تھا، حضرات صحابہ کرام اس کو زمین پہ گرنے نہیں دے رہے تھے، بلکہ اس کے اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پر، اپنی پیشانی پر اور اپنے بازوؤں پہ مل رہے تھے، یعنی اتنا مبارک پانی وہ بن چکا تھا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اثر سے ٹکرا کے گزر رہا تھا۔ میں نے تو نہیں دیکھا ایسا کہ کوئی وضو کر رہا ہو یا کوئی غسل کر رہا ہو اور اس کے اعضاء سے ٹکرایا ہوا پانی اس کے ماننے والے اس طرح اس کو لے رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں پر، اپنے چہرے پر مل رہے ہیں، میں نے تو نہیں دیکھا۔ حتیٰ کہ جب ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھنکارتے ہیں تو وہ جو بلغم مبارک ہے، وہ جو تھوک مبارک ہے، اس کو بھی وہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے۔ مجھے بتائیے کہ میں بڑے بڑے لوگوں کے پاس گیا، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا، لیکن یہ تعظیم، یہ ادب، یہ احترام، یہ محبت میں نہیں دیکھی ہے۔ تو یہ ادب اور یہ احترام اور یہ محبت اور یہ تکریم اور یہ ساری کی ساری یہ شان اور عظمت اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہم جب تک دل سے تسلیم نہیں کریں گے، ہم مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ حدیث اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے، یاد کر لیجئے، اپنی ضروریت کو بتائیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا لازمی جز ہے، لازمی حصہ ہے، اور اللہ کے نبی سے محبت عین ایمان ہے، عین ایمان۔ وہ صحابیہ کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور کہا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ جہاد کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، میرے نومولود بیٹے کو اپنے ساتھ لے جائیے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ ہم آپ کے جذبے کی بہت قدر کرتے ہیں، آپ کا جذبہ واقعی بہت زیادہ ہے، ہم آپ کا شوق دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے نومولود بیٹے کو، نومولود بچے کو ہمارے حوالے کر رہی ہیں، لیکن آپ یہ جانتی ہیں کہ میدان جہاد میں یہ ہمارے کوئی کام نہیں آنے والا، یہ ہمارے اوپر لوڈ ہے، ہمارے اوپر بوجھ ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا پڑے گا، یہ کیا کر لے گا ہمارا۔ تو اس خاتون نے محبت رسول میں کیا فرمایا تھا، اس خاتون نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و تعظیم میں کیا فرمایا تھا، اس خاتون نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تقریم میں جو جملے ارشاد فرمائے تھے وہ سننے کے لائق ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس نے فرمایا، جی اللہ کے نبی میں جانتی ہوں کہ یہ نومولود میرا بچہ کسی کام کا نہیں ہے، آپ کے اوپر الٹا لوڈ ہے، بوجھ ہے، آپ کے اوپر وزن پڑ رہا ہے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ جب دشمن کی طرف سے تیر آپ کی جانب بڑھے تو اس میرے بچے کو اٹھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے کر دیا جائے، میرا بچہ اس تیر کے ساتھ شہید ہو جائے، چھلنی ہو جائے، لیکن محمد کے چہرے پر آنچ نہیں آنی چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنی جان قربان، اپنی اولادیں قربان، اپنا مال قربان، اپنے ماں باپ قربان، دنیا کے تمام لوگ قربان، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ صحیح بخاری کتاب الحدود کی ایک حدیث ہے، توجہ فرمائیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز ایک ایسی شخصیت کا دیکھیے گا، راوی حدیث سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا اور اس کا نام عبداللہ تھا۔ نام کیا تھا اس کا؟ عبداللہ تھا، اور لوگ اس کو بے وقوف کہا کرتے تھے کہ یہ بالکل بے وقوف قسم کا آدمی ہے، کیونکہ اسی طرح کا وہ مسخرہ تھا، لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا تھا، اور نہ جانے اس طرح کی اس کی حرکتیں تھی کہ جس کی وجہ سے حضرات صحابہ سے کیا کہتے تھے، بے وقوف قسم کا آدمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے،
وہ آتا کیوں تھا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شاہ فرماتے ہیں وہ اس لیے آیا کرتا تھا کہ میں کچھ وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھوں اور بیٹھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو تھوڑا سا ہنساؤں، تھوڑا سا اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، باتیں ایسی کروں کہ جس سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلکھلا اٹھے۔ لیکن راوی حدیث حضرت امیر عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں ایک خامی تھی، اس میں ایک خامی یہ تھی کہ وہ ڈرنک کیا کرتا تھا، وہ شراب پیا کرتا تھا، اور اسی بدولت اور اسی بنا پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کئی دفعہ جو شراب پینے کی حد ہے اس کے اوپر جاری فرمائی اور اس کے اوپر کوڑے لگوائے تھے۔ لیکن یہ آ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا کرتا، اور جب اس کے اوپر حد جاری ہوتی اور حد جاری ہونے کے احکامات ہوتے تو ایک صحابی رسول نے اس حد کے موقع پر یہ ارشاد فرما دیا کہ اللہ کی لعنت ہو اس انسان کے اوپر، اس انسان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو کہ یہ کس طرح ام الخبائث کا ذکر کرتا ہے، اس کو پیتا ہے، اور کس طرح اس کے اوپر حدیں جاری ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ سے باز نہیں آتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جملے سنے کہ اللہ کی لعنت ہو اس انسان کے اوپر، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا مت کہو، ایسا مت کہو، کیونکہ میں محمد جانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، اس کے اوپر ایسے جملے نہ کسو۔ اس کے ہنسانے کا انداز کیا ہوتا تھا؟ آئیے میں محبت رسول آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ محبت رسول کسے کہتے ہیں۔ یہ آتے ہوئے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لاتا تو دیکھتا کہ بڑا پیور قسم کا، خالص قسم کا گھی مل رہا ہے یا پیور شہد مل رہا ہے، تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے لے لیتا اور ان سے لے کر بارگاہ رسالت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیتا کہ میں یہ آپ کے لیے خالص قسم کا گھی اور خالص قسم کا شہد لے کر آیا ہوں۔ ظاہر ہے تحفہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام خوش ہو جاتے کہ میرے لیے یہ شخص گھی اور شہد کا تحفہ لے کر آیا۔ اس موقع پر ایک مرتبہ جب یہ سب گھی اور شہد لے کر آیا، پیچھے سے ایک اور شخص آ گیا، کہتا ہے عبداللہ تم یہ جو پیور خالص گھی اور شہد لے کر آئے ہو اس کے پیسے کون دے گا؟ اس کے پیسے کون دے گا؟ اللہ اکبر! پتہ چلا کہ پیسے دیے بغیر ادھار لے کر آیا کرتا تھا، اور جب وہ شخص پیسے لینے کے لیے پہنچ گیا تو کہنے لگا یہ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیسے دیں گے آپ۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی ہم کیوں دیں گے پیسے؟ ادھار آپ لے کر چیزیں آئے ہو، تحفہ آپ نے پیش کیا، پیسے بھی ہم دیں۔ جب وہ یہ کہتا نا کہ پیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں گے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل جاتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرا جاتے تھے۔ مسکرانا میرے نبی علیہ السلام کا یہ معمولی بات ہے۔ اللہ کے نبی کو مسکراتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کو کھلکھلاتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی مسکراہٹ کتنی عظیم الشان مسکراہٹ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ پھر تم یہ کرتے کیوں ہو؟ یہ جو تم گھی اور شہد ادھار لے کر آتے ہو، ہمیں تحفہ پیش کرتے ہو، ایسا کرتے کیوں ہو؟ وہ شخصیت یہ کہتی ہے، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف یہ کام اس لیے کرتا ہوں کہ میں آپ کو خالص چیز کھاتے ہوئے دیکھوں، آپ اس کو تناول فرما رہے ہیں، اور میں آپ کو کھاتے ہوئے دیکھ کر جو خوشی محسوس کرتا ہوں اس کا اندازہ یہاں بیٹھا ہوا کوئی شخص نہیں لگا سکتا ہے۔ میں اس محبت میں آپ کو لا کر دیتا ہوں، اس محبت اور شفقت میں آپ کو لا کر دیتا ہوں یہ چیزیں کہ آپ یہ پیور چیزیں کھائیں گے، میں دیکھوں گا اور مجھے بھی سکون نصیب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس کو یہ مت کہو، بلکہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین اسے ہدایت عظمیٰ کی نعمت سے سرفراز ضرور فرمائے گا۔ اس حدیث سے بہت سارے مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو شخص کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا وہ دائرہ کفر میں داخل نہیں ہوتا، اس کے اوپر کسی قسم کے فتوے آپ اور میں نے نہیں لگانے ہیں، اور کسی انسان کے اوپر ڈائریکٹ
इशारा करके लानत करना ये भी शरीयत के मनाफी है। आप ये तो कह सकते हैं कि जो फला फला बंदे काम करता है उन पे अल्लाह की लानत हो, वो फला फला काम करता है उस पे अल्लाह की लानत हो, लेकिन डायरेक्ट कहना कि तुझ पे अल्लाह की लानत हो ये शरीयत के मनाफी है। तो ये मोहब्बत थी उस शख्स की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खाएंगे और मैं अल्लाह के नबी को देखूंगा और मुझे सुकून नसीब होगा। ये मोहब्बत का अंदाज लोगों का था। आज मेरी और आपकी मोहब्बत का अंदाज नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसा है, मबादना मैंने और आपने खुद करना है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। ये बात समझ में आई कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ऐन ईमान है, ईमान का लाजमी जुज़्व है, ईमान का लाजमी हिस्सा है। लेकिन आइए गौर कीजिए मेरे भाइयों और दोस्तों, माँ और बहनों, मुख्तसर सा वक्त है, मैं आपको सिर्फ समझाना ये चाहता हूं, बात आप तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि मोहब्बत रसूल का मतलब क्या है, ताज़ीम रसूल का मतलब क्या है, अदब रसूल का मतलब क्या है, तकरीम रसूल का मतलब क्या है और इनके तकाज़े क्या हैं। तो ये बात आप उलमा से और खुतबा से बारहा सुन चुके हैं कि जो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मोहब्बत करता है उसके ऊपर फर्ज है, लाज़मी जुर्म है, ऐन ईमान है कि वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से मोहब्बत भी उसी अंदाज से करे, दो रंगी नहीं हो। दो रंग जात से मोहब्बत में बहुत ज्यादा आगे, बहुत ज्यादा आगे, बहुत ज्यादा आगे। लेकिन जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाए, पैगंबर का कौल आ जाए, पैगंबर का फेल आ जाए, पैगंबर की हदीस आ जाए, पैगंबर की सुन्नत आ जाए, तो आए बाएं शाएं करने लगे और गुफ्तगू को ना माने, सर तस्लीम खम ना करे, तो फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, तो मुसलमान नहीं हो सकते। तो मुसलमान नहीं हो सकते जब तक कि अपने बाहमी इख्तिलाफात और मामलात में फैसल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम ना कर लो। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, मोहब्बत रसूल का तकाजा यह है कि आप नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे भी उसी तरह लब्बैक है जिस तरह लब्बैक कहने का हक है, उसी तरह अल्लाह के पैगंबर की अताअत करें कि जिस तरह अताअत करना हमारे ऊपर वाजिब है। और वो वाजिब किस अंदाज से है कि कुल अतीउल्लाह और रसूल, इनसे कह दीजिए कि अल्लाह की अताअत कीजिए, उसके रसूल की अताअत कीजिए। फ़इन तवल्लौ, और इनकी अताअत ना करके, इनकी नाफरमानी करके, इनसे रूबरदानी करके अगर तुम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओगे तो याद रखो अल्लाह रब्बुल आलमीन काफिरों को अपना दोस्त नहीं रखता है। ये वाज़े आयात है, ये वाज़े बराहीन है, ये वाज़े दलाइल है। मैं आपके सामने ये दर्द दिल रखना चाहता हूं मेरे भाइयों और दोस्तों कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किसको मोहब्बत नहीं है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की विलादत, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, जिस मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जो तारीख, जो दिन, जो वक्त, जो साल, जो सदी है, उससे किसको मोहब्बत नहीं होगी। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि उस विलादत और उस मिलाद को जिस अंदाज से आप लोग मनाते हैं, आप सिर्फ ये गौर कीजिएगा कि वो अंदाज और वो तरीका क्या मोहम्मद मुस्तफ़ा की सीरत के अंदर मौजूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर तो आपके पास सही अहादीस के मुताबिक मौजूद है तो ठीक है, आप मनाइए। लेकिन मैं आपके सामने ये बात रख दूं कि जो खुशी मनाने का तरीका आपका है वो तरीका आपका हो सकता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का नहीं हो सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो खुशी मनाने का तरीका, अंदाज और ढंग आपका हो सकता है, पैगंबर के सहाबा का नहीं हो सकता। वो तरीका आपका हो सकता है लेकिन मुहद्दिसीन और आइम्मा दीन का नहीं हो सकता, क्योंकि खुशी मनाने का तरीका जो मेरे नबी ने मुझे बताया है वो अहादीस के अंदर, सही अहादीस के अंदर मौजूद है। और वो तरीका क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सोमवार के दिन रोजा रखते हैं, आप जुमेरात को भी रोजा रखते हैं, तो सोमवार को रोजा क्यों रखा जाता है? क्या मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरी पैदाइश का दिन है, ये मेरी पैदाइश का दिन है, या आप इसको यूं कह लें कि ये मेरे मिलाद का दिन है, ये मेरी विलादत का दिन है। तो मिलाद मनाने का तरीका, पैदाइश की खुशी मनाने का तरीका वही होगा जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा होगा। आप झालरें लगाते हैं, आप चरागा करते हैं, आप लाइटें लगाते हैं, आप कुमकुम में लगाते हैं, आप घर को सजाते हैं, सजावट है मोहल्ले की, इलाके की,
آپ کا اپنا انداز ہے، اپنا طریقہ ہے. محمد کا طریقہ یہ ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں اس دن صلی اللہ علیہ وسلم. باہر رش ہوتا ہے، روڈوں کے اوپر رش ہوتا ہے، چیزیں بانٹی جا رہی ہوتی ہیں، پاپڑ نہ جانے اور کتنی چیزیں ایسے تقسیم کی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھا کرتے تھے. تو اگر میں اور آپ واقعی اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں اور ساری دنیا سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرتے ہیں، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کرے. اللہ کی قسم اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے. یہ دو رنگی والی باتیں نہیں چلیں گی. دو رنگ والے انسان کامیاب نہیں ہوتے. ایک رنگ جس کا ہوتا ہے وہ انسان کامیاب ہوتا ہے کہ جو ذات سے محبت کرتے ہیں وہ بات سے بھی محبت کرتے ہیں. جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے تذکرے کرتے ہیں وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے بھی کرتے ہیں. جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات پر جان نچھاور کرنے کی باتیں کرتے ہیں وہ پیغمبر کی بات پر بھی قربان ہونے کی باتیں کرتے ہیں. اللہ کے بندوں اور اللہ کے بندیوں، یہ خلاصہ کلام ہے، یہ خطبہ جمعہ کا خلاصہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صورت سے محبت بھی ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے محبت بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے رول ماڈل، تمہارے لیے آئیڈیل، تمہارے لیے نمونہ اگر کسی کی زندگی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور پھر میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ نوجوانوں، لوگوں، میرے بچوں، بچیوں، ماؤں، بہنوں، بزرگوں، اگر زندگی کے کسی بھی شعبے میں مجھے اور آپ کو کامیاب ہونا ہے، آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا محمد مصطفیٰ کی سیرت کا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اچھا باپ بننا چاہتے ہیں، اچھا بیٹا بننا چاہتے ہیں، اچھا بھائی بننا چاہتے ہیں، اچھا شوہر بننا چاہتے ہیں، اچھا تاجر بننا چاہتے ہیں، اچھا حاکم بننا چاہتے ہیں، سخی بننا چاہتے ہیں، کمانڈر بننا چاہتے ہیں، بہادر بننا چاہتے ہیں، باحیا بننا چاہتے ہیں، زندگی کے کسی بھی شعبے میں آپ کامیابی چاہتے ہیں، آپ کو رہنمائی لینی ہوگی محمد مصطفیٰ کی سیرت سے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا آپ کو. آپ ڈاکٹرز بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، پائلٹ بنتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے علوم پڑھ کر آپ دنیا کی بڑی بڑی پوسٹوں پر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کی لائبریری میں، آپ کے شیلف میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کوئی کتاب اگر موجود نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کامیاب نہیں ہیں. کامیابی چاہیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ. اور یاد رکھیے، میں ایک بات آپ کے سامنے اور عرض کر دوں کہ یہ جو لائٹیں، یہ جو کمکم ہے، یہ جو چراغ ہے اور یہ جو ساری چیزیں سجاوٹ ہے، اس کے اندر کتنا وولٹ ہوگا؟ معمولی سا اس کے اندر وولٹ ہے، کرنٹ ہے کہ جو آپ کی 10 فٹ تک بھی رہنمائی نہیں کر سکتی. 10 فٹ کے بعد یہ اندھیرے میں ڈوب جائے گا، پورے کا پورا راستہ تاریکی میں ڈوب جائے گا. میں آپ کو ایسا ہائی وولٹیج چیز بتانے لگا ہوں کہ جو آپ کو دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے آپ کے لیے، اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے، اور قبر میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے. وہ اللہ کا قرآن اور محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لائٹ ہے، یہ چراغ آپ کی خوشی کا طریقہ ہے، ہم غلط نہیں کہہ رہے. ٹھیک ہے، آپ منا لیجئے، لیکن یہ رہنمائی آپ کی کہاں تک کریں گے؟ 5 فٹ 10 فٹ تک رہنمائی. لیکن اگر آپ ان کمکموں کو روشن کر لیں اور ان چراغوں کو جلا لیں اور ان کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں، اللہ کی قسم آپ کی دنیا بھی روشن ہے، آپ کی قبر بھی روشن ہے، آپ کی آخرت بھی روشن ہے، اور دنیا کے اندر بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی. درد دل ہے، خلاصہ ہے، بہت ہی چیدہ باتیں ہیں، بنیادی باتیں ہیں، بہت زیادہ نپی تلی باتیں ہیں. ایسی باتیں نہیں ہے کہ بہت گہرائی میں جا کے بات کروں، پر اوپر کی سطح کی باتیں کر رہا ہوں. میرے بھائی اور دوستوں، وقت جتنا بھی کڑا آ جائے، وقت جتنا بھی پریشان کن آ جائے، چاہے لوگ آپ کے کتنے ہی مخالف کیوں نہ بن جائے، آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم واقعی یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے اور تم اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ فاتبعونی، میرے رسول کی اتباع کرو، میرے رسول کی اتباع کرو. قدم قدم پر آپ نے اتباع کرنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یحببکم اللہ، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا، تم اللہ کے پسندیدہ بن جاؤ گے. اور نہ صرف تم اللہ کے پسندیدہ بندے بنو گے
बल्कि वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे जमी गुनाहों को भी माफ फरमा देगा। ये इत्तिबा रसूल की बरकत है कि तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह तो बख्शने वाला और रहम करने वाला है। चाहे सामने कितना ही बड़ा कठिन मराहिल क्यों ना आ रहे हों, आपने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का दामन नहीं छोड़ना कि भाई हदीस ये है, कुरान ये है, मेरे पैगंबर की सुन्नत ये है, पैगंबर की सीरत ये है। अब आप चाहे मेरे सामने कितना बड़ा मरहला मुश्किल लेकर आ जाओ, मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को नहीं छोड़ सकता। यही तो है ना मोहब्बत रसूल, यही तो है मोहब्बत रसूल कि चाहे कुछ हो जाए मैं पैगंबर अलैहिस्सलाम की सुन्नत को तर्क नहीं कर सकता, मैं पैगंबर अलैहिस्सलाम के फरमान को तर्क नहीं कर सकता। जैसा कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला, जब अल्लाह के नबी इस दुनिया तशरीफ ले गए ना, तो कितना परेशान कुल मराहिल थे, कितने परेशान कुल मराहिल थे वो, कि जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया तशरीफ ले गए हैं, तलवारें बाहर आ गई थी, ना जाने और क्या क्या मामला चल रहे थे, आप उलमा से सुनते हैं। उस मौके पर सबको यकजा किया, इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहिरा करवाया और सबको आराम से सुकून से बिठाया था। किसने? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। और क्या कहा था अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने? जो जुमले थे, जो बातें थी, वो वही थी जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन थे। लोगों ने कहा ये कैसे हो सकता है कि खलीफा जो है वो यहां से बन जाए कि जो हिजरत करके आने वाले हैं अंसारियों में से खलीफा होना चाहिए, हाकिम होना चाहिए। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए बेहद मुश्किल तरीन मरहला था, लेकिन खड़े हुए मिंबर रसूल पर और कहा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर कोई इमाम होगा, खलीफा होगा, तो उसका ताल्लुक कुरैश में से होगा। अब आप चाहे जो कुछ भी करना चाहो कर लो, जो कुछ भी करना चाहो कर लो, लेकिन सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मोहम्मद की हदीस के साथ खड़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है मरहला कि जब तंगदस्ती हो, परेशानी हो, मसाइल हो, या फिर कोई खुशी का मौका हो। भाई ये अल्लाह के नबी का तरीका नहीं है। ये शादी ब्याह देखी है ना, हमने भी, हमारी भी देखी होंगी आपने, हमने आपकी भी देखी है। शादी ब्याह हजरत क्या हो गया, ये बस जी वो कजन नहीं मान रहे थे, बस जी बच्चे नहीं मान रहे थे, बस जी ये चाचा नहीं मान रहे थे, बस जी ये मामू नहीं मान रहे थे। इन्होंने कहा था कि ये ढोल भी होना चाहिए, इन्होंने कहा था ये डांस भी होना चाहिए, रक्स भी होना चाहिए, इन मिरासियों को भी बुलाना चाहिए। और आज हमारे दौर में मिरासियों का नाम तब्दील कर दिया गया और मिरासियों को फनकार कहा गया। बल्कि मजीद आगे बढ़ाता हूं माजरत के साथ, अब मिरासियों को टिकटॉकर कहा जाता है। उस टिकटॉकर को बुला लो, बड़ा अच्छा नाचती है, बड़ा अच्छा गाती है, शादियों में मौजूद है। तो ये वो तरीके होते हैं या वो तरतीब होती है कि जहां पे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल करना मुश्किल होता है। लेकिन एक ईमान वाला उसी मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस को जड़ से पकड़ता है कि जहां पर अमल करना मुश्किल हो रहा होता है। बाग सिदत का वाकया नहीं सुना आपने? सैयदा फातिमा आई थी, खातून जन्नत आई थी, सलामुल्लाह अलैहा आई थी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जिक्र गोशा आई थी और आकर सिद्दीक अकबर से कहा था मेरे बाबा की विरासत। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए वो फैसला करना कितना मुश्किल होगा कि वो खानदान आया है कि जिस खानदान पर दुरूद पड़े बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। ये वो खानदान, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बेटी आ गई है। अब क्या कहा जाए, कितना प्रेशर होगा। लेकिन फरमाया बीबी फातिमा मेरी प्यारी बेटी, ये जो अंबिया जाते हैं ये इनकी कोई विरासत नहीं होती है, इनके विरासत में कोई हिस्सा किसी किस्म का नहीं दिया जाता है, लिहाजा आपका भी कोई हिस्सा इसके अंदर मौजूद नहीं है। बीबी फातिमा चली गई, हदीस को सुन लिया, हदीस की अजमत को जांच लिया और वहां से चली गई। और आज वही मामला है कि क़यामत की दीवारों तक कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इस्लाम दुश्मन है, सहाबा दुश्मन है। वो आज भी सिद्दीक को बुरा भला कहते हैं, लेकिन सिद्दीक आज भी मोहम्मद की हदीस के साथ चिमटा हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जो लश्कर अल्लाह के नबी ने रवाना किया था उस लश्कर को रवाना कर दिया जाए। कहा सिद्दीक हालात तो देखो। फरमाया तुम बात करते हो कि लश्कर को रोक दो, मैं तो कमांडर भी तब्दील नहीं करूंगा कि जो कमांडर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंतखब किया था। जाओ उसामा बिन ज़ैद को कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि वो लश्कर की सरदारी करे और कमांडरी करे। मुश्किल होता है
जिस मौके पर मुश्किल हो हदीस पर अमल करना, वही तो फिर अहले हदीस के लाएंगे ना। उसी वक्त अमल करोगे वो फिर अहले हदीस के लाएंगे। फिर है अहले हदीस, फिर है हाँ मोहब्बत रसूल का दावा सच्चा, फिर है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावे में सच्चे। तो आइए मेरे भाई और दोस्तों, माँ और बहनों, हमने ये दावत देनी है, मोहब्बत के साथ देनी है, नरमी के साथ देनी है, शफकत के साथ देनी है। ये मोहब्बत रसूल ऐन ईमान है, अल्लाह के नबी की ज़ात से मोहब्बत ऐन ईमान है, लाज़मी जुज़्व है। लेकिन साथ ही मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, अल्लाह के नबी की सीरत, अल्लाह के नबी का किरदार, अल्लाह के नबी का अखलाक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात, हमें उसके ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो करनी है। मैं मोहब्बत रसूल में नारे भी लगाऊं और मेरे चेहरे पर दाढ़ी भी ना हो, मैं मोहब्बत रसूल के नारे भी लगाऊं, मेरे माँ बाप मुझसे खुश भी ना हो, मैं मोहब्बत रसूल के नारे भी लगाऊं, मैं बीवी बच्चों के हुकूक भी अदा ना करूं, मैं मोहब्बत रसूल के नारे लगाऊं और धोखा और फ्रॉड करूं, मैं मोहब्बत रसूल के नारे लगाऊं और वादा खिलाफी करूं, मैं मोहब्बत रसूल के नारे लगाऊं और अपना मुंह जो है वो गंदगी गिलास में भर के रखूं, कभी मैं गुटखा खाऊं, कभी मैं सिगरेट पीऊं और मैं कहूं कि मैं अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूं, तो दो रंगी छोड़ यक रंग हो जा, और ऐसा यक रंग हो जा कि तुझे देखने वाला कहे कि वाकई इसके ऊपर अल्लाह का रंग चढ़ा हुआ है, इसके ऊपर अल्लाह का रंग चढ़ा हुआ है, ये वाकई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का वाकई ये शदाई है। मेरे भाइयों और दोस्तों, दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का खात्मा ईमान पे फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको मोहब्बत रसूल के तकाज़े पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। और जिससे मोहब्बत की जाती है ना, फिर इंसान क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। अल्लाह हमें अंबिया को पड़ोस अता फरमा, अल्लाह हमें सिद्दीकीन को पड़ोस अता फरमा, अल्लाह हमें शुहदा और सालिहीन को पड़ोस अता फरमा, अल्लाह हमारा हिसाब व किताब आसान फरमा दे। ये दुआ किया करें, अल्लाह हमारा हिसाब व किताब आसान फरमा देना। मुझे एक साहब ने मुझे बताया कि एक सवाल किया गया किसी से, उससे कहा गया, पूछा उसने कि क़यामत के दिन हमारा हिसाब कौन लेगा, क़यामत के दिन हमारा हिसाब कौन लेगा? उसने जवाब दिया ज़ाहिर है अल्लाह लेगा। उसने कहा ऐसा तो नहीं कि हमारे जो कंपनी के बॉस होते हैं, HR होते हैं और जो दीगर सेठ होते हैं, ऐसे लोग तो नहीं बिठा दिए जाएंगे जो लोग इनका हिसाब किताब लो, वो तो फिर बहुत बुरा हिसाब किताब करते हैं, वो तो एक एक मिनट एक एक लम्हे का हिसाब कर रहे होते हैं। नहीं, क़यामत के दिन जो हिसाब होगा, जो हिसाब किताब होगा, फरमाया कि वो अल्लाह लेगा। देहाती था कहने वाला, पूछने वाला बद्दू था, कहने लगा, मासूम सा आदमी था, कहने लगा अल्लाह लेगा तो फिर तो मौजा ही मौजा है। अगर अल्लाह लेगा हमारा हिसाब किताब तो फिर तो मौजा ही मौजा है, फिर तो हमारे लिए आसानी है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन को बड़ा गफूर रहीम है। मेरे भाइयों और दोस्तों, अपने हिसाब किताब के लिए भी दुआ किया करें, अल्लाह हमारा हिसाब किताब आसान फरमाए। कल क़यामत के दिन अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हौज़ कौसर का पानी नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का मुस्तहिक बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन हमें अर्श का साया नसीब फरमाए, हमारे लिए पुल सिरात का रास्ता आसान फरमाए और हम सब का दाखिला जन्नत में आसानी से फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को जन्नत में, जैसे आज इस मरकज में मौजूद हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको जन्नत में इकट्ठा फरमाते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।